السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو الف لام میم چینل۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں 4 ایسی ویڈیوز جس کو دیکھ کر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مارکیٹ میں کس قدر شرک پھیل گیا ہے، اور آخر میں ہم ایسے لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے کہ ابھی بھی موقع ہے، سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ پہنچے۔ اپنے حقیقی رب کی طرف لوٹ کے واپس آ جاؤ، اللہ نے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور وہ تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خدارا اپنے سچے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے خدا مت گڑھ لو جو تمہارے لیے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، پانی کی ایک بوند بھی برسانے کی وہ قدرت نہیں رکھتے۔ ایسے جھوٹے من گھڑت خدا آپ بنا کر اپنی ہی آخرت تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اسے اپنے معصوم اور بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ایک مولوی کا بیان ہے جس میں وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد جب فرشتے غوث اعظم کے پاس آ کر سوالات کرنے لگے تو انہوں نے الٹا فرشتوں سے سوالات پوچھ لیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا۔ فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کرے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے؟ فرشتے پریشان ہو گئے، بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے۔ بولے تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو۔ تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے، فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں، سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو کون ہے وہ شخص جو یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس نے آ کر آپ کو بتا دیا کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر کے انہیں گمراہ کریں۔ موت کے بعد جو فرشتے سوالات کرنے آتے ہیں تو وہ بھی مومنین کے لیے اللہ کی ایک رحمت ہے، اس سے پہلے امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر فرشتوں کے سوال کے جواب ہم نے درست طریقے سے دے دیے تو ہماری قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عذاب نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی سہولت اور کیا ہو سکتی ہے، بتاؤ آپ۔ جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا ویڈیو آپ کے پیش خدمت ہے جس میں مدنی چینل کے چند بریلوی حضرات خواجہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور ان سے دعا کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عبادت ایسی کرو کہ وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہو، اور دعا بھی ایک عبادت ہے۔ بگڑے حالات سدھارنا، کوئی چیز عطا کرنا، یہ صرف اللہ کی قدرت سے ممکن ہے۔ کوئی مردہ شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ زندوں کی حاجات کو پوری کرے۔ اللہ ہی ان سب کو ہدایت سے نوازے، آمین۔ ابھی یہ لوگ شرک میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے غوث اعظم کو اللہ کے برابر درجہ دے دیا ہے۔ اللہ کے ناموں کے مطابق غوث اعظم کے بھی 99 نام رکھ دیے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کیا پیپر ہے، دیکھیے اس میں، دیکھیے اس کا فوٹو لیجئے، ویڈیو لیجئے، لکھا ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 99 نام پاک۔ ہائے ہائے ہائے، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ یہ ہے تیسرا ویڈیو جس میں کسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے چاند پر غوث پاک گئے تھے، پھر جس کا صحیح طریقے سے جواب مفتی طارق مسعود صاحب نے دیا ہے۔ آپ بھی اس کو سنیے۔ عبد القادر آپ کہیں چھپنے نہیں گئے، آپ نے صرف حضور کا نام لیا تھا، درود پڑھا تھا، اور آپ غائب ہو گئے تھے اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے، آپ نہیں ملے تھے، پھر اچانک آ گئے تو میں مصروف ہو گئی، میں پوچھ نہ سکی۔ بتاؤ بچپن میں کہاں چھپ گئے تھے؟
میرے آقا کے غلاموں غوث آدم ہنس پڑے فرمایا ماں اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا. یورپ کی طرف دیکھنے والوں, امریکہ کی طرف دیکھنے والوں, امریکہ پر چاند میں پہلے قدم رکھا, امریکہ پر چاند میں پہلے قدم رکھا. تو اپنی تاریخ نہیں پڑھتا نادان. پیچھے مڑ کے دیکھ, تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو چاند پر آنکھ مچولی کھیلتے رہے. بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا, برا بلا کہا ہوا تھا. کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے, غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے. اچھا, نیچے سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا. ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا, اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اسلام کو برا نہ سمجھیں, یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں, چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے, لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام. یہ چوتھا ویڈیو, اسے دیکھیے. اس میں یہ صاحب لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بیٹھو بیٹھ جاؤ, بیٹھو. کیا سمجھ رہے ہو؟ کہیں سے یہ غوث پاک کے ہاتھ میں ممبر, بیٹھو. یہ غوث پاک کے ہاتھ میں ممبر, بیٹھو. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے, آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے, محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا, پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو, یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نقطے کی بتا دوں آپ کو, فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے, سنتی ہے نہیں ہے, حاضر ہے کہ نہیں ہے, ناظر ہے کہ نہیں ہے, 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو فرشتہ تو ہے, آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے, یرسل علیکم حفظہ, آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو, قطعاً نہیں, غلط, شرک. لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے, دعا کسی سے نہیں ہے, استغاثہ کسی کا نہیں ہے, استعانت کسی سے نہیں ہے, استمداد کسی سے نہیں ہے, استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے, اسے اپنے معصوم اور بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے. آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.